اس کے ساتھ سب سے پہلے تمام موالیان حیدر کناڑ کو بادشاہ کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ فرش پہ رہنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا نصیب ہو۔ مالک ہمیں ایسی ہزاروں خوشیاں دیکھنا اور منانا نصیب فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ جشن کا ماحول ہے، ہر چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا ہے اور جشن کا ماحول یہ ہے کہ خوشی، چہرے پہ رونق ہونی چاہیے، لبوں پہ تبسم ہونا چاہیے۔ بھائی جان پتہ چلے کہ بادشاہ کی آمد ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا۔ بھائی جان پہلا لفظ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر ہے۔ نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا، میں ہاتھ پہ ہاتھ ماروں، منبر پہ ہاتھ ماروں، آپ کو واسطے دوں، آپ کو قسمیں ڈالوں، آپ پھر بولیں یہ کوئی کمال نہیں ہے، سمجھ کے بولیں گے تو لال پل کو سلیوٹ کر کے جاؤں گا، یہی بھائی جان جشن جنت میں تبدیل ہو جائے گا اگر میں نے لفظ سمجھا لیا۔ نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا، کیا خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا۔ امام حسین بادشاہ سلامت رکھے، یہ چہرے اسی طرح مودت علی میں کھلتے رہیں گے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا۔ تھوڑا نزدیک آ جائے، تھوڑا تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کو جو ہے وہ جگہ میسر ہو سکے، اور جو لائن میں آگے ہوتے ہیں اسے جلدی مل جاتا ہے۔ نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا، چوتھا مصرع ضائع ہو گیا دکھ رہے گا۔ نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا، آئیے حضور، آئیے علی والے جوان جتنے بھی ہیں، سخی سلطان یہ جوانیاں سلامت رکھے۔ نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا، کیا خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا۔ آگے نہیں آپ آ جاتے، ذرا ماحول اچھا ہو جائے گا، آ جائیں، میرے بات بہت ذاکرین نظام منقبت خان تشریف فرما ہے، ماحول اچھا ہو جائے گا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا، خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا، جس کے گھر کا چولہا رضا بادشاہ کی تلائن کے صدقے جلتا ہے۔ جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہے کہ نجف کا شاہ ترس فرماتا ہے تو اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے، وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے مولا کو سلام کرے۔ جس بندے کو 1% بھی شک ہے مجھے لال پل والوں اس کی داد چاہیے بھی نہیں، وہ اپنی داد اپنی جیب میں رکھے۔ میں کہوں نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا، کیا خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا، اور قرار تک ہی نہ رکتا یہ معجزہ لوگوں، ابھی تو شکر کرو علی غلاف میں تھا۔ جس کا ہاتھ ساتھ ہے بلند ہونا چاہیے، ہائے نبی۔ نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا، خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا، اور درار تک ہی نہ رکتا یہ معجزہ لوگوں۔ بھیا بیٹھ نہیں جاتے، ذرا پیچھے مولا کے چاہنے والے مجھے نظر آ جائیں، زیارت ہوتی رہے گی، آپ تشریف رکھیں۔ نگاہ شوق نے بن گئی یار، بڑی تصویریں بن گئی۔ نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا، کوثر چھلک رہی ہے کوئی انتظام کر۔ یار جو ساتھیے کوثر کی چودھری صاحب جشن
میں آ گیا ہے اسے بھی اگر بات سمجھانی پڑے گی تو فائدہ کیا ہے کوثر چھلک رہی ہے کوئی انتظام کر بوند بوند ساقیے کوثر کے نام کر بندہ ہو علی والا جس کے سینے میں گوشت کا لوتھڑا نہیں محبت علی دھڑک رہی ہے وہ بندہ سر اٹھائے چھٹا مصرع آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں ہاتھ بنے تو ہاتھ اٹھانا ہے اپنے زمانے کے امام کو سلام کرنا ہے کوثر چھلک رہی ہے کوئی انتظام کر بوند بوند ساقیے کوثر کے نام کر اے جبرائیل آج میرا احترام کر وجہ کیا ہے میں کش کھڑے ہیں پرچم عباس تھام کر میں کش کھڑے ہیں جس کا ہاتھ سامنا بلند ہونا چاہیے میں کش کھڑے ہیں پرچم عباس تھام کر ساکینہ آج روک کہ خواہش مزید ہے تیرا رجب ہے آج ملنگوں کی عید ہے اس کی عید ہے وہ بندہ بولے ہائے دری ایسے نہیں یار پنجہ کھول کے ہاتھوں کو بلند کر کے غدیری نعرہ جدہ کھائیے لگائیے ہائے دری امام حسین بادشاہ جوادیہ سلامت رکھے جواد بولیں گے یار کوثر چھلک رہی ہے کوئی انتظام کر بوند بوند ساقیے کوثر کے نام کر اے جبرائیل آج میرا احترام کر کیوں میں کش کھڑے ہیں پرچم عباس تھام ساکینہ آج روک کہ خواہش مزید ہے تیرا رجب ہے آج تیرا رجب ہے آج ملنگوں کی عید ہے حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو حوالہ یاد نہیں ہے میرے خیال میں نے جواب کو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا میں نے بات کا آغاز کر دیا بزرگ تشریف فرما ہے جوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین پاک سرکار کے چاہنے والے تشریف فرما ہیں بس طالب علم بن کے سبق کی دو چار باتیں سنانا چاہتا ہوں آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں پھر الہی کی مدد حیات باقی ملاقات باقی حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو اس عزت دار حلالیوں کے مجمع میں سے کوئی ایک بندہ اٹھے اور اٹھ کے وہ بندہ مجھ سے کوئی سوال پوچھ لے جی اور سوال ایسا ہو کہ جس کا مجھے جواب نہ آتا ہو آدھا منٹ مجھے دے دو نتیجہ بہت اچھا ہے اٹھ کے بندہ مجھ سے سوال پوچھے اور سوال ایسا ہو جس کا مجھے جواب نہ آتا ہو تو جب وہ بندہ اٹھے گا اٹھ کے مجھ سے سوال پوچھے گا اور مجھے جواب نہیں آئے گا تو بزرگوں میں اس کی طرف ہاتھ باندھ کے کہوں گا میرے محترم جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نا اس کا مجھے جواب نہیں آتا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں میں ممبر چھوڑتا ہوں میں کسی لائبریری میں جاتا ہوں وہاں جا کے کتاب کھولتا ہوں پھر کوئی حوالہ دیکھتا ہوں پھر کوئی مسند روایت دیکھتا ہوں پھر جواب لا کے آپ کو دیتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو میں سید ہوں باوضو ہوں ممبر حسین پہ ہوں یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے چوتھے مصرے پہ دو ہی باتیں ہوں گی حق بنے تو بولنا ہے نہ بنے تو میں کہتا ہوں بولنا بنتا ہی نہیں میں کہتا ہوں میں انسان ہوں آپ انسان ہیں انسان سے سوال پوچھ لیتا ہے انسان خطا کا پتلا ہے انسان بھول جاتا ہے بھائی جان میں بھول جاتا ہوں آپ بھول جاتے ہیں لیکن چوتھے مصرے پہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں بات عام انسان کی نہیں ہو رہی بات اس شہنشاہ کی کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا آج بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا جب تک جیوں گا اس کی حق میں دعا کروں گا جو چوتھے مصرے کی قیمت دے گا حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو اور علی کی عمر علی نے کوئی سوال تو نہ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو بھائی جان میں اب ضائع نہیں کرتا عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی ذاکر کے پاس لفظ ہوتے ہیں انصاف آپ کے مجمع پہ ہے عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی نور خدا ہے نور شر دور ہے علی
جرت کہاں کہ سوچئے مجبور ہے علی، یعنی کسی کے بعد میں مزدور ہے علی، یعنی کسی کے بعد میں مزدور ہے علی۔ یہ سوچ کے دماغ کو چکر سا آ گیا، مزدور تھا تو کیسے زمانوں پہ چھا گیا، مزدور تھا تو کیسے زمانوں پہ چھا گیا۔ مزدور کب ہے؟ عشق خدا کا اسیر ہے، ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے۔ ارض و سما کے سارے خزانے علی کے ہیں، شمس و قمر بھی تاج پرانے علی کے ہیں۔ کب تک چپ کرو گے؟ شمس و قمر بھی تاج پرانے علی کے ہیں۔ جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت پر، اے رشک انبیاء کو اسی کے ہی وقت پر چلتا ہے بے دریغ جو جادہ سخت پر۔ دیکھو کبھی تو اس کو سلونی کے تخت پر، تھا لفظ لفظ سورہ رحمان کی طرح، منبر پہ تھا وہ بولتے قرآن کی طرح۔ اللہ بڑی انصاف کرو یار، جوان پچھلے بولو مل کے جدا کھائیے آئے دری، بولتے قرآن کی طرح، تھا لفظ لفظ سورہ رحمان کی طرح، منبر پہ تھا وہ بولتے، جس کے جو آیت آنے کے بعد عمل کرے اسے مومن کہتے، اور جس کے عمل پہ اللہ آیت بھیجے اسے امیر المومنین کہتے۔ علی عمل کرتے رہے، خدا کی آیات آتی رہی۔ میں امام حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، اتنا چھوٹا بھائی جان کے لفظ چھوٹا بھی مجھ سے کئی گنا بڑا۔ اگر کوئی سخی سلطان کا چھوٹا ذاکر ہوگا تو میرے بعد ہوگا۔ یہ پچھلے جوان اگر تھوڑا سا ساتھ دے دے نا، بزرگوں کے چہروں پہ روشنی آ گئی، مجھے تقویت مل رہی ہے خدا کی قسم۔ اتنا چھوٹا ذاکروں کے لفظ چھوٹا بھی مجھ سے کئی گنا بڑا ہے۔ اگر امام حسین بادشاہ کا کوئی چھوٹا ذاکر ہوگا تو میرے بعد ہوگا، واہ خدا میں ہی سب سے چھوٹا۔ لیکن بھائی جان فاروق بھائی، میں امام کا وہ مسکین ذاکر ہوں کہ جب بات لبوں پہ آ جاتی ہے نا بھائی جان، تو اندر ایک سسپینس ہوتا ہے، ایک ڈر سا ہوتا ہے کہ یار مجمع پتہ نہیں کیا قیمت دے گا۔ لیکن سخی سے مدد مانگتا ہوں، وہ جس سلطان نے اپنے نانا کا نہیں رکھا یار، وہ میرا بھی بھرم رکھ لے گا۔ آپ نے اتنا اچھا استقبال کیا ہے تو میں کنجوسی کیوں کروں؟ مجھے اس ذکر کی قسم، مجھے 13 رجب کی قسم، آپ نے اتنا اچھا استقبال کیا ہے تو چلو چوتھا مصرع بھائی جان ان کے حوالے کرتے ہیں۔ فاروق بھائی آپ نے ایک تکلیف کرنی ہے، آپ نے مجھے نہیں دیکھنا، ان حلالیوں کی طرف دیکھنا ہے۔ مجھے وہ جوان ڈھونڈ کے دکھانے ہیں جو سن کے سمجھ کے خاموش ہو جائے، میں اس کے آگے ہاتھ باندھ سکتا ہوں۔ اور ذکر علی میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں نہیں بولنا۔ اگر بات پہلے سنی ہو تو بے شک چپ رہنا، بات سنی ہو تو جتنی میری قیمت بنتی ہے ہاتھ اٹھانا، اپنے زمانے کے امام کو سلام کرنا۔ کون ہے علی؟ کیا ہے علی؟ سر اٹھائے، ذہن کے دریچے کھولے، بات کا وزن کریں۔ بھائی جان میں پورا واقعہ چوتھے مصرے میں سمیٹ کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، میرا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے۔ میرے سفر کی قیمت ایک جوان کے دے میرا آیا، اسی پہ پورا ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا، جوتی میں پھرے تخت سلیمان چھپائے، اور یوں انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو بلایا، جیسے کوئی مالک کسی نوکر کو بلائے۔ جو بول سکتا ہے جس کے رگوں میں علی ہے، بادشاہی کی ولایت، وہ بولے ہائے نبی۔ انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو بلایا، انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو بلایا، جیسے کوئی مالک کسی نوکر کو بلایا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر بھائی جان۔ یوں انگلی سے ڈوبے، مجمع کو بھی انتظار ہوتا ہے، ذاکر کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ چوتھا مصرع آئے، بات مکمل ہو اور ہم داد دیں۔ ذاکر کو انتظار ہوتا ہے کہ چوتھے مصرع کے بعد میں رک جاؤں گا، مجمع کو انتظار ہوتا ہے کہ چوتھے مصرع کے بعد ہم داد دیں گے، دعا دیں گے، نعرہ لگائیں گے۔ چلو نعرے تو میں نے خود ہی لگوا دیے، لیکن مجمع کو انتظار ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار آج جشن کا ماحول ہے، اس سے بڑی خدا کی قسم کائنات کو خوشی کوئی نہیں۔ جو آج خوش نہیں اللہ کا کر
کرے کبھی خوش ہی نہ ہو. جو مالکوں کے آنے پہ خوش نہیں یار, اس نے کب خوش ہونا ہے پھر. میں کہتا ہوں آج جشن کا ماحول ہے, چوتھے مصرے تک نہیں جانا بھائی جان, چوتھے مصرے تک نہیں جانا, دوسرے مصرے تک آ جانا. اتنی قیمت دے دینا جتنی بڑی مطلوب ہے. چودھری صاحب مصرا ضائع ہو جائے گا, ہاں تو دوسرے مصرے میں اتنی قیمت دینی ہے جتنی بڑی مطلوب ہے. ایک ذاکر تھا نا, ذاکر کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے چھڑک گیا, کہتے میں بھولیا نہیں میرے ذہن نیچوں نکل گیا. تو ایک بندے آج جشن کا ماحول ہے, بندے گھر جا کے کہنے لگا بندہ کہ میں چودھری صاحب آج مفت جشن چھوڑیا مفت. وہ گھر والے پوچھنے لگے مفت جشن کیسا ہوتا ہے, کہتے نہ میں نے داد دی, نہ میں نے نعرہ لگایا, نہ میں نے سلوات پڑھی, لیکن لنگر میں نے ٹکا بھی کیا ہے, میں مفت جشن سنایا. تو آپ نے جشن بھی سننا ہے, لنگر بھی ٹکا کے کرنا یار. سبھی ایمان کائنات کھا رہی ہے یار, اپنے بھی کھا رہے ہیں پرائے بھی کھا رہے ہیں. اللہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, اللہ کیا بات ہے. فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہو باغے جنا والے, یہاں والوں سے کیا نظریں ملا پائیں گے وہاں والے. اور فرشتوں نے برے زہرا سے مانگی روٹیاں, اکثر زمین والوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسماں والے. کیا بات, کیا بات ہے. اس دروازے سے تو عرشی مخلوق خدا کی قسم چلتی رہی. اللہ اکبر. اے مجمع تھوڑا ہے ڈھیلا ہے, اے اللہ ایک ذرا پھونک مارو حضرات. چودھری صاحب اے بھی ذرا ساتھ مل جائے نا, مل کے جشن منانا یار. اللہ دوسرے مصرے تک آ جانا, یا علی مدد حیات باقی ملاقات باقی. وہ جس کے دل میں دھیمے لہجے میں اونچی بات, ضروری نہیں شاہ جی کہ جس بات پہ ذاکر گلا پھاڑے وہ بات قیمتی ہوتی ہے. دھیمے لہجے میں اونچی بات بھائی جان. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا, وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. میں نے حدیث کا ترجمہ کیا یار, علی کا دشمن حرامی ہوتا ہے. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا, وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا, وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے. یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے, میں پہلی دفعہ لال پور نہیں آیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. آپ کے بیٹے کی زندگی میں ایسا لمحہ نہیں آیا کہ میں نے چوتھا مصرع کہا ہو اور آپ کا چھوٹا بھائی مایوس واپس گیا ہو. اللہ کرے آج بھی میں بات سمجھا دوں, آج بھی میں بات نبھا دوں, ماحول جنت سے زیادہ اچھا ہو جائے گا. پوری اپروچ اور سینس یوز کرو کہ چوتھے مصرے میں قافیہ کون سا آ رہا ہے. شجر نہیں ہوتا اور نہیں ہوتا, ہاتھ بنے تو ہاتھ اٹھانا ہے. وہ جس کے دل میں ولا, مجھے دیکھ, وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا, وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں, وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا. یہ علی کا کمال ہے, یہ علی نے سمیٹا ہے خود کو, ورنہ بندوں کے بس کی بات ہی نہیں. مل کے ہاتھ اٹھاؤ یار, غدیری نعرہ ہے غدیر. اور یا علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں, وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا. ایک وقت میں ایک بندے میں ایک کمال ہو سکتا ہے, یا بہت عالم ہوگا, یا بہت بہادر ہوگا, یا بہت سخی ہوگا, یا بہت خدا کی قسم آواز کا مالک ہوگا. لیکن خدا کی قسم یہ دروازہ وہ دروازہ ہے, خدا کی قسم ان کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے. مولا علی نے ایک دفعہ علم کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے فرمایا تھا, جو علم ہے نا علم, وہ شریف کی شرافت میں اور کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے. ساری باتیں داد کے لیے کی ہیں, لیکن یہ بات خدا کی قسم داد کے لیے نہیں. جو علم ہے نا علم, آپ کوشش کر کے تھوڑی سی مشکل باتیں سننا شروع کر دیں نا. داد ذاکر کی کمزوری کا نام ہے. آپ جس بات پہ بھائی جان داد دیں گے, ذاکر نیکسٹ ٹائم اسی قسم کی بات کرے گا. آپ تھوڑی سی مہربانی فرمائیں. جو علم ہے نا علم, بادشاہ علی نے فرمایا تھا, وہ شریف کی شرافت میں کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے. جیسے آپ چپ کر گئے, مولا کے سامنے بھی باخدا بندے چپ کر گئے تھے,
مجمع سے بندہ اٹھا، کہتا مولا کمال ہو گیا، ایک تیر سے دو شکار، مولا ایک میان میں دو تلواریں، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں علم ایک چیز ہے، علم ایک شے ہے، وہ ایک ہی وقت میں شریف کے پاس چلا جائے تو اس کی شرافت میں اضافہ، وہی علم کمینے کے پاس چلا جائے اس کی کمینگی میں اضافہ۔ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مولا علی شہنشاہ بادشاہ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے، مولا نے خدا کی قسم سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے، اگر دل میں ٹھنڈک محسوس ہو تو بیٹا سمجھو، بھائی سمجھو، نوکر سمجھو یا مسافر سمجھو، دعا لازمی کرنی ہے۔ کہتا مولا میری سمجھ میں نہیں آتا، علم ایک وقت میں دو کام کیسے کرتا ہے؟ وہ شریف کی شرافت میں بھی، کمینے کی کمینگی میں بھی مولا اضافہ کیسے کرتا ہے؟ مولا علی نے فرمایا اتنی سادہ سی بات تیری سمجھ میں نہیں آتی، کبھی تم نے بادل کو برستے دیکھا ہے؟ اس نے کہا مولا دیکھا ہے۔ فرمایا کبھی پانی کی بوندوں کو زمین پہ آتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا مولا اتنا آسان یہ تو دیکھا ہے۔ امام نے فرمایا جاہل یہی تو فرق ہے، بادل تو اپنا کام کرتا ہے، جب وہ پانی برساتا ہے نا وہ گلشن پہ بھی برساتا ہے، وہ گندگی پہ بھی برساتا ہے۔ امام نے فرمایا جب بارش رک جائے، بادل چھٹ جائیں اور ہوا چلنے لگے تو ظرف کا اندازہ خود لگا لینا، گلشن میں جاؤ گے خوشبو میں اضافہ، گندگی میں جاؤ گے بدبو میں اضافہ۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ سید فیضان رضوی صاحب، کیا کہنے جی، کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ مولا امام پاک کے صدقے میں ان کی زندگی دراز فرمائے اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ مومنین جشن کا ماحول چل رہا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 10واں سالانہ جشن مولا کعبہ کا ہو رہا ہے۔ یہ زیر اہتمام بانی یہ جشن سید اقرار حسین شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حاجی امتیاز علی صاحب اور دیگر مومنین، ملک نعمان امان حسن رضا اور دیگر مومنین کے رزق و کاروبار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ ٹائم بہت شارٹ ہے، جو مومنین باہر تشریف رکھتے ہیں اور وہ جشن کی نیت سے تشریف لائے ہیں، تو جن کے پاس وہ تشریف لائے ہیں ان کو بھی فکر ہے یہ کچھ لینا ہے تو اندر تشریف لے ہیں، ورنہ باہر کے باہر ہی چلے جائیں۔ شکریہ۔ ایک شاعر کا تخیر ہے، خدا اور بندے کے درمیان، وہ یہ پیغام جو ہے آپ تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ رب العزت شاعر اپنی زبان میں بتا رہا ہے، جو گھر بنایا ہے علی کے لیے، جو رب العزت نے گھر بنایا ہے، جو گھر بنایا ہے علی کے لیے، تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں۔ ہماری تو بات ہی کچھ اور ہے، کوئی ساتھ ہی نہیں۔ کل کائنات کے مالک کی طرف سے یہ تخیر جو ہے ایک شاعر نے بیان کیا ہے، جو گھر بنایا ہے علی کے لیے، تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں۔ غلاف کعبہ تو کالا ہے، اس کو خود جا کر دیکھ، غلاف کعبہ تو کالا ہے، اس کو خود جا کر دیکھ، تو نے منہ نہ لگایا تو میں خدا ہی نہیں۔ اور جہاں علی کو اتارا تھا میں نے، اور جہاں علی کو اتارا تھا میں نے، وہاں تیرا سر نہ جھکایا تو میں خدا ہی نہیں۔ تجھے تو چڑ ہے تبرک سے اے منکر علی حیدر، تجھے تو چڑ ہے تبرک سے اے منکر علی، آب زمزم جو تبرک میں نہ لایا تو میں خدا ہی نہیں۔ وہ نشانی یہ بتا رہا ہے نا، عام آدمی کے فہم کے لیے یہ شاعر نے چیزیں پیش کی ہیں۔ حج کر ایک چادر میں، سب کچھ اتار کے، دنیا کے لوازمات، ہیرے جوہرات، ہر چیز اتار کے سیدھا آ میرے گھر میں۔ کیسے حج کر ایک چادر میں، تجھے ملنگ نہ بنایا تو میں خدا ہی نہیں۔
मैंने सुना भी नहीं है, मैंने खुद ही ये नाम तजवीज़ किया है कि वो 5 मिनट के लिए मौला का जिक्र आपको सुना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। इनके बाद सैयद फर्ज रज़ा ज़ैदी साहब मनक़बत मौला अली पढ़ेंगे और सैयद आमर नकवी साहब का भी नाम लिखा हुआ है, और उनके बाद किबला साहब जो है मतलब वो तशरीफ लाए हैं, वो पढ़ेंगे आपके लिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सलवात मोहम्मद के साथ